چھٹی کے وقت ارشیا آریان کو دیکھنے گیٹ پر گئی تو وہیں آریان کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان جل گئی، جو آتی جاتی لڑکیوں سے مسکرا کر ہیلو ہائی کر رہا تھا۔ کمینہ اپنی وجاہت اور خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھاتا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ آج اس کو مزہ چکا کر ہی دم لے گی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ارشیا کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ دیکھ لو کہ میری کتنی ویلیو ہے، مگر ارشیا بھی بڑی ڈھٹائی سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس پتھر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہے، اسے بھی پتا چلے کہ کسی کو تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ آج اس کی بڑے پاپا سے وہ ڈانٹ پڑواؤں گی کہ یاد کرے گا، بہت شوق ہے نا لڑکیوں سے فری ہونے کا ایسے۔ 20 منٹ بعد اس نے سوچا کہ ایسے تو مزہ نہیں آ رہا، چلو گیٹ پر جا کر ٹہلتی ہوں۔ وہ گیٹ پر پہنچی تو ارشیا نے باہر درخت سے ٹیک لگائے محو انتظار کھڑے آریان کو بڑے اطمینان سے دیکھا۔ اب کالج میں بس وہی لڑکیاں رہ گئی تھی جن کی بس یا وین لیٹ تھی، اس لیے ہجوم نہ ہونے کے باعث آریان نے اسے یقیناً دیکھ لیا تھا۔ اس نے ارشیا کو متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ ہلایا اور جواباً وہ اپنے منصوبے کے مطابق دوسری طرف مڑ گئی۔ ارشیا آریان ملک کی غسیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ جس قدر شوخ اور شرارتی تھا، اسی قدر غسیلا اور اکھڑ مزاج بھی تھا، لیکن آج وہ ہر حال میں اسے سبق سکھانے والی تھی۔ آج اسے بھی تو پتہ چلے کہ کسی کو تنگ کرنے پر کتنا غصہ آتا ہے۔ جب یوں کھڑا ہوگا تو اسے میری مجبوری کا احساس ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان سے پلٹی۔ ارشیا کا سارا اطمینان تمام تر حواس کے ساتھ اس وقت اڑن چھو ہو گیا جب چوتھے چکر میں واپسی پر اس نے آریان کو اپنی ہیوی بائک کو کک لگا کر ہوا ہوتے دیکھا۔ وہ منہ اور آنکھوں کو پھاڑے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ کدھر گیا وہ ہکلا کر بولی، جبکہ آریان کی اس قدر غیر متوقع حرکت پر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ہائے، یہ ذلیل کمینہ مجھے یہیں چھوڑ گیا۔ اس کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ آتی جاتی لڑکیوں سے حیرت سے خود سے باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ اکیلے گھر جانے کے تصور سے ہی اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ خود اتنا ستانے اور رلانے کے بعد بھی مجھ سے ہی کام کروا لیتا ہے، میں نے تو بس ذرا سا مذاق کیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی درخت کی گھنی چھاؤں میں جا کر کھڑی ہوئی۔ کچھ گرمی اور باقی غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کیونکہ اسے آگے سے پیدل چلنا پڑے گا۔ آریان کی اس بدتمیزی پر اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے کوس رہی تھی۔ بینچ پر سے اپنی فائل اور بیگ اٹھانے لگی۔ وہ وین میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں کون کون سی پلانز بنا رہی تھی۔ سٹاپ سے گھر تک اسے پیدل چلنا پڑا اور جولائی کی گرمی نے اسے سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا تھا۔ گرمی اور غصے نے اسے گویا مزید پاگل کر دیا تھا۔ گھر میں گھستے ہی ایسی کی ٹھنڈک کا احساس اس کی رگ و جاں میں اتر گیا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بہت ریلیکس آرام سے بیٹھے سکندر صاحب پر نظر پڑتے ہی اس کی رنگت مزید سرخ ہونے لگی۔ اس نے فائل اور بیگ صوفے پر پٹکے اور بیچ میں پڑے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ کچھ تو اپنی بے بسی کا احساس دوسرے آریان کی بدتمیزی نے اسے رلا دیا تھا۔ اب کی بار مینگو شیک پیتا آریان بھی بوکھلا گیا تھا۔ توقع کے عین مطابق لمحہ بھر میں ہی سبھی لوگ لاؤنج میں جمع تھے۔ کیا ہو گیا ارشی؟ حوریہ بابی نے فوراً پیار سے اسے اپنے حصار میں لے کر پوچھا۔ تبھی آریان نے فوراً سنبھل کے بیٹھتے ہوئے 2 بڑے بڑے گھونٹ بھر کے شیک کو جلدی ختم کیا۔ اسے علم تھا کہ ارشیا کی زبان چلنے کے بعد یہ شیک اس پر حرام ہو جائے گا۔ وہ پسینے اور گرمی سے بحال روتے ہوئے ذرا وقفے کے بعد خواہ نظروں سے آریان کو دیکھتے ہوئے بولی، اس سے پوچھنا کیا ہوا ہے؟ سب کی سوالیہ نظروں کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھ کر وہ بھی سب پٹا گیا تھا۔ بڑی ماما نے فوراً غصے سے پوچھا، آریان کیا کہا ہے تم نے اسے؟ مام، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ابھی آئی اور بیٹھ کے رونے لگی، میں نے سوچا شاید ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہے۔ اس سرنفی میں ہلا کر بڑی معصومیت سے بولا تو اس کی معصومیت بھری چالاکی پر ارشیا مزید تپ گئی۔ اتنے معصوم مت بنو تم اول درجے کے بدتمیز انسان ہو۔ اس کے چیخنے پر چچی جاننے سے گھورا، تمیز سے بات کرو ارشیا۔ ماں کے سخت انداز نے اسے پھر سے رلا دیا تھا۔ آپ اسے کچھ مت کہیے گا، بس مجھے ڈانٹتی رہے۔ اس کے رونے پر بڑی ماما نے فوراً آریان سے جواب طلبی کی۔ آریان جلدی بتاؤ نا، کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہے یہ؟ اب آریان کیا بتاتا، وہ پہلے ہی رو دھو کے سب کی ہمدردیاں بٹور چکی تھی۔
اب تو بنا بات کے بھی جھاڑ پڑ سکتی تھی، کھجا کے اتنی بڑی بات۔ وہ چپ چاپ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ دیکھو اگر قصور آریان کا ہے تو اسے بہت ڈانٹ پڑے گی، بھابھی نے لاڈ سے ارشیا سے کہا۔ تو وہ بولی، آپ کو پتا ہے یہ مجھے آج کالج سے لے کر آیا ہی نہیں آج۔ وہ پھر سے رو دی تو تائی اماں نے غصے سے آریان کو دیکھا۔ اس نے فوراً مسکین سی شکل بنا لی۔ قسم لے لے موم، پورے 25 منٹ تک اس کا ویٹ کیا میں نے، اور یہ جان بوجھ کر گیٹ کے سامنے ٹہل ٹہل کر میری جان جلا رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہاں گرمی میں کھڑا رہتا تو پگھل جاتا۔ وہ بڑی جذباتی ایکٹنگ کرتے ہوئے بھابھی سے مخاطب ہوا، اور وہ جو آپ مجھ سے دریافت کر رہی تھی نا کہ باہر سے نہا کر آئے ہو، تو وہ پسینہ اسی کے انتظار میں بہا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے کالج میں چھوڑ آؤ۔ بھابھی نے اسے ڈانٹا بھی یوں کہ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہ لڑا کرو تم دونوں، میرا تو دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ بڑی ماما کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ مام، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو اسے دھڑکنا ہی چاہیے، پریشانی تو دوسری صورت میں ہوتی ہے کہ خدا نہ ہنستا۔ آریان، تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ اچھا ماما، ریئلی سوری۔ یہ بڑی ماما کی ڈانٹ تھی، اور بڑی ماما نے پھر کچن کا رخ کر لیا۔ اب وہ ایسی ہو کر بیٹھا مزے سے اسے دیکھے جا رہا تھا، اور وہ بھی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ افسوس، اتنا چیخی تم، اتنے آنسو بہائے، اتنی انرجی ویسٹ کی، مگر کچھ بھی نہیں بنا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم چچا جان کی سوتالی اولاد ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ تم کہیں انہیں کچرے کے ڈبے سے ملی ہو۔ بکواس بند کرو تم۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ گئی، کیونکہ اس نامعقول شخص کے سامنے دوبارہ رونا تو اسے منظور ہی نہیں تھا، مگر وہ اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ پھرتی سے اٹھ کر اس کی راہ میں آ گیا۔ اس کے انداز میں کوٹ کوٹ کر ہمدردی بھری تھی۔ اوہو، تمہارے تو آنسو بہ رہے۔ ہاں بھائی، کسی نے تمہاری آہو بکا نہیں سنی نا، اور کسی نے مجھے ڈانٹا نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ہٹو سامنے سے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مگر وہ نہیں ہٹا۔ اچھا سوری نا، ایسا کرو کہ تم مجھے ڈانٹ لو، اس طرح سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے ضمیر ملامت کر رہا ہو، بلکہ چاہو تو دیکھو، تم چاہو تو مجھے مار اور کاٹ بھی سکتی ہو، یہ تمہاری اپنی چوائس ہے۔ اپنی طرف سے اسے اوپن آفر کر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم آریان۔ وہ غصے سے اس پر چیخی، مگر آریان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم تو شرما رہی ہو، چلو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، جو جی چاہے کر لو۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بازو پھیلا کر آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بےہودہ جملے اور پرکشش آفر نے ارشیا کو مزید جھلسا دیا تھا۔ اس نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے جیسے بڑے ضبط سے کام لیا، پھر آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں تک لے گئی، اور پھر اس کی ہتھیلی پر اتنے زور سے دانت جمائے کہ وہ بلبلا اٹھا۔ فوراً اسے دھکیل کر وہ ہاتھ اپنا جھٹکنے لگا، اور ارشیا اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر بھاگی تھی۔ اپنی دانش میں اس نے اریان کی بےہودگی کا گویا شاندار بدلہ لیا تھا، مگر جاتے ہی وہ کمرے کا دروازے کا لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ آریان اب ذرا ہوش و حواس میں آ کر اپنے ہاتھ کا معائنہ کر رہا تھا، جس پر ارشیا کے دانتوں کے نشان نیلے ہو کر نمایاں ہو رہے تھے۔ الٹے ہاتھ پر خون کی لکیریں، خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ جنگلی بلی، انجیکشن تو لگانا پڑے گا مجھے، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑایا، مگر اس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ علیزے بیٹا، میں نے آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کرا دیا ہے، وہاں کے پرنسپل میرے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ان سے کہہ سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے ماموں، شکریہ، میں کل سے جوائن کر لوں گی۔ رات کو ڈنر پر سکندر صاحب نے اسے پیار سے کہا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو پاکستان آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ مامی کے سبھی گھر والے بہت اچھے تھے، مگر مامی کی والدہ کو نہ جانے کیا بیر تھا جو علیزے کو نفرت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ نہ سیدھے منہ بات کرتی، نہ کسی بات کا جواب دیتی، اس لیے علیزے ان کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ سکندر صاحب اپنی سسرال کے قریب ہی انہوں نے بنگلہ لیا تھا۔ سکندر احمد کا لندن میں گاڑیوں کا شو روم تھا، اور یہاں بھی انہوں نے یہی بزنس شروع کیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک میڈیکل کے فائنل ایئر میں تھی، اس کے ایگزامز کے بعد پاکستان آنا تھا، اور چھوٹی بیٹی کالج میں تھی۔ علیزے نے اپنا روم 2nd فلور پر لیا تھا، جبکہ سب کے روم نیچے ہی تھے۔ ملک ہاؤس میں 2 فیملیاں آباد تھی۔ بڑے بھائی جلال ملک، جن کی بیوی شمائلہ ملک، ان سے چھوٹے بلال ملک اور ان کی بیوی نورین ملک۔
جلال ملک کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زوال ملک جو اپنی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اپنے بابا اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہے تھے۔ کچھ منتھ پہلے ہی اپنی خالہ کی بیٹی سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، اور سب سے چھوٹا اور لاڈلا آریان ملک تھا جو MBA فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد فارغ تھا۔ سکندر ملک کی ایک ہی بیٹی تھی، ارشیا، جو اپنے باپ اور تایا کی بے حد لاڈلی تھی اور آریان ملک سے 5 سال چھوٹی تھی۔ آریان نے بچپن سے اسے اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ اسے زمین پر اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی تھی۔ نہ تو وہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ اگر وہ اپنے نانیال رہنے چلی جاتی تو دوسرے دن ہی بہانے سے وہ اسے واپس لے آتا، اور اگر وہ گھر میں رہتی تو نئے نئے طریقوں سے اسے تنگ کرتا رہتا۔ کل سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ارشیا نے اسے لفٹ نہیں کروائی۔ کھانے کے بعد سبھی لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ارشیا پڑھائی کا بہانہ کر کے روم میں آ کر پھر سو گئی۔ آریان کی جان پر بنی ہوئی تھی، منانے کا کوئی موقع بھی نہیں دے رہی تھی ارشیا، اور اب بھی جا کر روم میں بند ہو گئی تھی۔ پوری رات وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اسے نیند آئی اور صبح اسے پکا منانے کا ارادہ کر کے وہ سو گیا۔ اگلی صبح آریان کو اٹھتے ہی خبر مل گئی کہ آج صبح ہی ارشیا کی خالہ اپنے بیٹے زید کے ساتھ آدھ دھمکی ہیں۔ چچی جان جتنی سلجھی ہوئی اور دھیمے مزاج کی تھی، روبینہ بیگم اتنی ہی تیز ترار اور تیکھے مزاج کی تھی۔ وہ مسقط میں مقیم تھی، جس کی وجہ سے سالوں سے ان کا آنا ہوتا تھا۔ اب ارشیا کا سوچ کر ان کی رال ٹپک پڑی تھی، جو اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ ان کا ارادہ ارشیا کو اپنے بیٹے زید کے لیے مانگنے کا تھا، بس ڈر ان کو آریان کا تھا کہ کہیں ان لوگوں کا ارادہ دونوں کی شادی کا نہ ہو۔ آریان کو بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، اور ان کا وہ لوفر بیٹا ہر وقت ارشیا کے ارد گرد منڈلاتا رہتا، جس کو دیکھ کر آریان کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اپنی ماں اور چچی سے کچھ فاصلے پر بیٹھا فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ چاچی کی بہن ان کا بیٹا زید آرام کرنے کے لیے اپنے کمروں میں تھے، جبکہ ارشیا یونیورسٹی چلی گئی تھی، اور اب وہ اس کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ آئے تو اس کو منا لے۔ اس کارٹون کی موجودگی میں وہ ارشیا کی ناراضگی بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے نورین، زید تمہاری بہن کا بیٹا ہے، ارشیا وہاں خوش رہے گی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آریان کے ساتھ، مگر ان کی آپس میں بنی کبھی نہیں۔ جب بچوں کی مرضی نہیں تو کیا کر سکتے ہم؟ چچی کی بات پر تائی امی نے دل گرفتگی سے جواب دیا تھا۔ ارشیا آریان کو منانے کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہی تھی، اور اس نے بھی کچھ دن سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں ہی کیا، باقی سب نے روبینہ بیگم کا آریان سے تیکھا اور طنزیہ رویہ نوٹ کر لیا تھا، اور یہ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی ان کے رویے کی، سوائے چچی جان کے، کیونکہ وہ ان کو پہلے ہی آریان کی وجہ سے ارشیا کے رشتے کے لیے انکار کر چکی تھی۔ لیکن شمائلہ بیگم سے بات کرنے کے بعد اب ان کا ارادہ وہاں ہاں کرنے کا تھا۔ موم، میرا تو ان محترمہ سے بالکل بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ اپنی موم کی نرمی سے سمجھانے پر آریان غصے سے سر جھٹک کر بولا تھا۔ آج تک کسی نے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا آریان سے۔ اس پر تو گھر کے نوکر بھی جان دیتے تھے کہ وہ سب کو ہنسنے ہنسانے اور والا زندہ دل انسان تھا۔ ادھر زید صاحب نے ارشیا کے پیچھے پیچھے پھرنا شروع کر دیا۔ ارشیا نے اس کی حرکتوں کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ایک تو وہ یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ بہت ٹائم بعد ملے تھے، دوسرا اسے یہ خیال تھا کہ لوگ اسے مغرور نہ سمجھے، اس لیے وہ زید کے ساتھ شاپنگ اور کبھی کبھی آؤٹنگ پر بھی چلی جاتی۔ ابھی بھی ارشیا اس کے ساتھ شاپنگ سے واپس لوٹی تھی۔ زید اسے ڈراپ کر کے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ تبھی آریان دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ارشیا شاپنگ بیگ اپنے ارد گرد رکھے بیڈ پر بڑے ریلیکس سے انداز میں دراز ہو کر علیزے سے بات کر رہی تھی، جو آج ہی اس کی نیو فرینڈ بنی تھی یونیورسٹی میں۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اور علیزے کے لیٹ ایڈمیشن کی وجہ سے اسے اسائنمنٹ اور نوٹس ارشیا نے دی تھے، اس لیے اب وہ دونوں فرینڈ تھی۔ آریان کے اچانک آنے سے اس آفت پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور ناگواری سے آریان کو دیکھا جو غصے سے کھڑا اس سے گھور رہا تھا۔ تم کس سے پوچھ کر اس چھچھندر کے ساتھ گئی تھی باہر؟ اس کے انداز پر ارشیا نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا آریان کو چڑھانے میں۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا آریان؟ وہ میرا کزن ہے، اور مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا۔ وہ اس نے مصنوعی خفگی سے بولی، جیسے آریان کا انداز اسے پسند نہ آیا ہو۔ اچھا،
مگر اب میں روک رہا ہوں. خبردار جو آئندہ تم اس کے ساتھ کہیں گئی. شکل سے ہی مجھے لفنگا لگتا ہے وہ. عرشیا کی اس کی جھنجھلاہٹ بہت مزہ دے رہی تھی. تو کیا ہوا؟ تمہارے ساتھ بھی تو ہر جگہ جاتی تھی نا میں. وہ محظوظ کو انداز میں مزے لے کر بولی تھی. اچھا تو تم مجھے اس لفنگے سے کمپیئر کر رہی ہو؟ وہ خون خوار سے اس کی طرف بڑھا تو عرشیا فوراً بیڈ سے اٹھ گئی. ہاں بہت ذہین ہو تم. اس کی پہنچ سے دور ہو کر سراہنے والے انداز میں بولی تو آریان نے غصے سے دانت پیسے تھے. شٹ اپ عرشیا. اوہ تو تم جیلس کیوں ہو رہے میرے اتنے ہینڈسم سے کزن سے؟ وہ پھر اسے چھیڑنے کے لیے بولی تو چند منٹ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتا رہا. پتہ نہیں تمہیں کہاں سے وہ ہینڈسم نظر آتا ہے. اگر تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو اس کی شکل بالکل زید جیسی ہوتی. اس کی شکل دیکھتے ہی بھائی کہنے کا دل کرتا ہے. آریان بہت تپ کر بولا تھا. کیا کہا تم نے؟ ابھی تم اسے چھچندر کہہ رہے تھے اور اب میرا بھائی بنا رہے ہو تم اسے؟ ہاں ہاں یعنی مانتی ہو کہ وہ. آریان نے پورے وقت میں پہلی بار کہہ لگایا تھا. عرشی نے اس کی بات پر منہ بنا لیا تو اس کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا. آئندہ سے تم ہر جگہ صرف میرے ساتھ جاؤ گی. گولی مار دوں گا اگر اس لوفر کے ساتھ کہیں دکھائی دی تم تو. وہ بڑے حق کے ساتھ اس سے کہہ رہا تھا. عرشی نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اس کے اتنے قریب آنے پر، مگر اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. پھر ڈنر پر سبھی موجود تھے. عرشی کے ساتھ والی چیئر پر زید بیٹھا تھا اور بالکل سامنے آریان. تھوڑی دیر بعد آریان جس طرح سے گھورتا اشاروں سے زید کے پاس سے اٹھنے کے لیے کہتا، اس پر عرشیہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی. یہ لیجیے نا زید بھائی، بریانی میں نے خاص آپ کی پسند کی بنائی ہے. حالانکہ اسے کوکنگ کی الف بے تک پتہ نہیں تھی. اس نے آریان کو جلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور وہ سلگ کر پانی کا گلاس اپنے گلے میں ڈالنے لگا. دوسری طرف چچی کی بہن ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی اور آریان پر سلگتی نظریں ڈال رہی تھی. سب بڑے چائے کے دور کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے. تبھی روبینہ بیگم نے رشتے کی بات کی جس پر تایا جان نے سوچ کر جواب دینے کا کہا. اگلے ہی دن آریان نے یہ سنتے ہی گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور آسمان سر پر اٹھا لیا کہ عرشیہ سے صرف وہی شادی کرے گا. گھر والوں کو اور کیا چاہیے تھا؟ سب ان دونوں کی منگنی کے لیے راضی ہو گئے، لیکن آریان نکاح کے لیے بضد تھا کہ نکاح ہونا چاہیے. جب اس نے گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دی تو تبھی سبھی نے ہار مان لی اور 2 دن بعد جمعے کے دن اس کے نکاح کی تقریب رکھ دی گئی. روبینہ بیگم تو ناراض ہو کر اپنے گھر واپس مسقط چلی گئی تھی. اس نے زور سے موبائل دیوار پر مارا اور پھر کمرے کی ایک ایک چیز کو توڑنے لگا. کمرے کو تہس نہس کرنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگا. ایک کے بعد دوسری بوتل ختم کرنے کے بعد تھک کر وہ آنکھیں بند کر کے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا. شیر خان چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑا تھا. آج پھر سبھی کی شامت آئی تھی اور پچھلے 1 سال سے یہی تو ہو رہا تھا. جب بھی علیزے کو ڈھونڈنے میں ناکامی ہوتی اس کے چھوٹے خان کا یہی حال ہوتا تھا. یہ بات شیر خان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا. یہ ایک لگزریس روم تھا. اس فارم ہاؤس میں بہت سے کمرے تھے لیکن یہ کمرہ اس فارم ہاؤس کا مین روم تھا جس پر زیغم خان کی رہائش تھی. اس کے ساتھ ہی ڈریسنگ روم کے ساتھ ہی ایک کونے میں ریفریشمنٹ روم بھی تھا جس کی دیوار گیر بیر بار میں دنیا بھر کی نایاب شراب کی بوتلیں سجی تھی. یہ ایک منی بار جیسا لگ رہا تھا جہاں زیغم خان اکثر بیٹھ کر ڈرنک وغیرہ کرتا تھا اور سامنے دیوار میں LED اسکرین نصب تھی جس میں مووی وغیرہ دیکھ لیتا اگر موڈ ہوتا تو، ورنہ تو وہ بہت کم اس کا موڈ بنتا تھا. شیشے کی دیواروں سے بنا بیڈ روم، اس کے ساتھ ہی ٹیرس میں جدید طرز کا چھوٹا سا سوئمنگ پول جسے شیشے میں تیار کیا گیا تھا. دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں تیرنے والے بندے نیچے گر کر مر جائیں گے. بیڈ روم کے برابر جم روم تھا جس میں زیغم خان کی جم کا سامان تھا جہاں وہ کافی وقت انجوائے کرتا تھا. زیغم یار خان آج ہی ترکی کے دورے سے 2 مہینے بعد واپس لوٹا تھا اور آج ہی اس نے تمام سٹاف کو ارجنٹ میٹنگ کا آرڈر دے دیا تھا. 1 سال پہلے سے وہ اپنا بزنس سنبھال رہا تھا اور اب تو سارا کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ سیاست میں بھی وہ ساتھ رہتا اور خود کو مصروف کرنے کے بعد وہ نیلی آنکھوں والی کو بھول نہیں پایا تھا. اب تو ہر وقت اس کے ماتھے پر بل پڑے رہتے. آفس میں اور گھر میں روز کسی نہ کسی کی شامت آئی رہتی. ذرا سے بھی غلطی وہ برداشت نہیں کرتا تھا. سیدھا سزا کا حقدار ٹھہرا کر
غلطی کرنے والے کو سنگین سزا دیتا تھا۔ سبھی لوگ میٹنگ روم میں بیٹھ چکے تھے اور زیغم خان کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی زیغم خان اپنے بھاری قدموں کی دھمک پیدا کرتا بلیک 3 پیس سوٹ میں شان سے چلتا اپنی سیٹ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ زیغم خان نے اشارے سے سب کھڑے امپلائیز کو بیٹھنے کا کہا اور مینیجر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر آہستہ سے فائل اپنی گود میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن زیغم خان کی زیرک نگاہوں نے پل میں ہی اس کی حرکت کو جانچ لیا اور جھپٹنے کے انداز میں فائل لی اور کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ مینیجر کے چہرے پر بھی ڈر کے مارے ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں زیغم خان کی دھاڑ سب کے کان کے پردے پھاڑنے والی تھی۔ کس نے کی ہے یہ فائل ریڈی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دیواریں ہلا دینے والی دھاڑ سے سب کی روح کام گئی تھی۔ زیغم نے غصے سے مینیجر کی گردن کو پکڑ کر ہوا میں اٹھایا۔ وہ بندہ اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگا۔ اس فائل میں بہت سی مسٹیک تھی جو مینیجر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، یہ فائل تو مس روزی نے ریڈی کی تھی، اس کے ایک امپلائی نے جلدی سے کہا، تو زیغم خان نے ایک جھٹکے سے مینیجر کو ایک طرف پھینکا۔ دونوں کو ابھی کے ابھی جاب سے فارغ کرو، مجھے نظر نہیں آنی چاہیے آج کے بعد یہ دونوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر باہر نکل گیا اور مینیجر بیچارہ مس روزی کو اس جلاد سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا پتا تھا کہ وہ خود ہی پھنس جائے گا اور مار بھی الگ پڑ گئی اسے۔ عرشیہ مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی اور دل ہی دل میں آریان کو گالیاں دے رہی تھی۔ حریہ بھابھی بھی اکتا گئی تھی اس کی پریڈ سے۔ عرشیہ، اب بس بھی کر دو، اتنی شوق سے چائے بنائی تھی میں نے، پینی بھی نہیں دی۔ اسے ہمیشہ کی طرف فضول بکواس کر دی بھابھی۔ عرشیہ چلا کر بولی، کیا مطلب عرشیہ؟ کیا تم سے شادی کرنا فضول بکواس ہے؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر بولی، یہ میں نے کب کہا؟ خیر، تمہارے جملے سے تو یہی مطلب نکلتا ہے، بھابھی بے پرواہی سے بولی تھی۔ دیکھیں بھابھی، آپ اپنے لاڈلے دیور سے کہہ دینا کہ میں کبھی بھی اسے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے جتنے ظلم مجھ پر کیے ہیں میں یہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ کمال ہے، ایک بندے نے زندگی برباد کر رکھی ہے اور اب باقی عمر بھی اس کے ٹارچر سیل میں گزار دوں؟ امپاسبل۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے گویا اپنے کہے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ حریہ بھابھی بھی اطمینان سے بیٹھ گئی۔ جو کرنا ہے کر لو دیورانی جی، باہر تم میری ہی بن رہی ہو۔ بھابھی کے الفاظوں سے سلگا گئے تھے۔ رہنے دے، آپ سنبھال کر رکھیں اپنے ہیرے جیسے دیور کو۔ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے گھر میں یہ گھنا مسینہ پیدا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا کر اسے گالیاں دے رہی تھی۔ اور یہ جملہ سنبھالو، آئندہ ہر سال تمہارے کام آیا کرے گا۔ بھابھی کو اپنے جملے پر ہنسی آ گئی، جبکہ وہ ذرا سی دیر میں سمجھی اور پھر سمجھتے ہی تکیہ لے کر اس پر پل پڑی، جبکہ حریہ متواتر ہنس رہی تھی۔ جب کسی نے بھی اس کی کوئی بات نہ سنی تو وہ سب کے منع کرنے کے باوجود بھی یونیورسٹی چلی گئی، پر وہاں بھی علیزے کے سامنے عرشیہ نے اپنی رو کر بری حالت کر لی تھی۔ مجبوراً علیزے کو اسے گھر لانا پڑا، لیکن وہ علیزے کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر زبردستی لے آئی تھی۔ علیزے بھی اس کے رونا دیکھ کر آ گئی تھی، جبکہ اسے یہ پسند نہیں تھا کسی کے گھر بھی جانا، لیکن یہاں آ کر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی، کیونکہ عرشیہ کے سب گھر والے بہت اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ نہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ خیر، آپ ایسا کریں کہ ووٹنگ پر توجہ دیں، اس بار بھی الیکشن ہمیں جیتنے دیں، اور رہے مخالفین اور چینلز، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ پھر کبھی۔ زیغم یار خان کان سے موبائل لگائے پیچھے مڑا ہی تھا جب اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی۔ اس چہرے کو لاکھوں کیا کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس پری وش کو، اور وہ ملی بھی تو یہاں۔ کالی پیروں تک آتی فراک اپنے بے پناہ حسن کے ساتھ اس کی نیلی آنکھوں والی پری سب سے الگ تھلگ کونے کی ٹیبل پر چاند کی روشنی میں ساکت بیٹھی کوئی خوبصورت سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی بھی بندے کا ایمان خراب کر سکتی تھی، اور وہ تو تھا ہی اس سے سالوں کا دیوانہ۔ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اس کے پاس آیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ زندگی میں پہلی بار زیغم خان کنفیوز ہوا تھا، اور وہ بھی بس کچھ پل کے لیے۔ ہیلو، اس نے پھر بالآخر سے پکارا تھا، اور خوبصورت گھمبیر مردانہ آواز پر اس نے گلاس پر جمی نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں خوبصورت چہرے پر نرم دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ، جانی پہچانی نظروں کے ساتھ اسے سر تپیر ایسی گھورتا
وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی سوری مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے قدرے اجنبیت اور بے رخی سے جواباً کہا تھا۔ آج وہ اپنی بیسٹ ارشیا کے نکاح میں اس کی بے حد اصرار پر آئی تھی اور رسم کے بعد ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس طرف کسی کا آنا جانا کم تھا، یہاں کچھ اندھیرا سا بھی تھا اور اسے اس قسم کی پارٹیاں پسند بھی نہیں تھی۔ لوگوں کا رک رک اور اسے دیکھنا ایسے ہی پریشانی میں اور کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ مجھے لوگ زیغم یار خان کہتے ہیں، آپ صرف خان کہہ سکتی ہیں، وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ اگر کوئی اس طرح کسی لڑکی سے اسے مسکرا کر بات کرتے دیکھ لیتا تو شاید بے ہوش ہو جاتا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ آج اس کی محبت، اس کا جنون اس کے سامنے اس کے پاس تھا تو وہ کیوں نہ خوش ہوتا۔ ایسے تو اس وقت علیزے کا بے رخی سے جواب دینا بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے چہرے کو روشن کرتی مسکراہٹ علیزے کو غصہ دلا گئی تھی۔ اجنبی لوگوں کو بے تکلفی سے پکارنے یا ان کا نام لینے کی عادت نہیں مجھے، وہ روکھے لہجے میں کہتی چیئر دور کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی حرکت پر زیغم خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اسے ایسے لہجے برداشت کرنے کی عادت ہی کہاں تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یادداشت کافی کمزور ہے، ورنہ میں آپ کے لیے تو بالکل بھی اجنبی نہیں، وہ اس کے جواب پر ماتھے پر شکنے ڈالے کہہ رہا تھا۔ دیکھیے میں فضول باتیں اور عام چہرے یاد نہیں رکھتی، امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ اس کے تیکھے جواب پر ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا، پر پھر مٹھیاں بیچ کر خاموش کھڑا خود پر ضبط کرنے لگا، جبکہ علیزے بڑھ کر عرشیہ کے پاس سٹیج پر چلی گئی، جہاں عرشیہ اور آریان کو سبھی بیٹھے چھیڑ رہے تھے۔ بہت گھنے آپ آریان بھائی۔ آریان کی کزن نے آریان کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ سجی سنوری گولڈن براؤن لہنگے کرتے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ لو بھائی یہ ایک اور رہی، آریان شرارتی انداز میں بولا تھا، اور عرشیہ اس کے برابر میں گولڈن براؤن لہنگے کرتی میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آریان بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور عرشیہ کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی ہے فاریہ، ہمارے سامنے تو یوں مہابھارت رکھی، ہم کچھ اور ہی سوچ نہیں پائے۔ اور حریہ بھابھی نے بھی شاہ کی نظروں سے آریان کو دیکھا تو آریان اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ 2 دن سے اس کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی، اور اب بھی وہ عرشیہ کے برابر بیٹھا مسلسل سب کو ہنس کر جواب دے رہا تھا۔ اب تم نہ اپنے مستقبل کے متوقع حشر کے متعلق سوچو۔ بھابھی کی آنکھوں میں شرارت چمکی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور آریان ان کی بات سن کر ٹھٹکا تھا۔ واٹ؟ کیا مطلب میرا کیا برا حشر ہونا ہے؟ ڈیر بھابھی آپ مجھے کس قسم کے حشر سے ڈرانا چاہ رہی ہیں، ذرا بتائیں گی؟ اس نے چپکے سے خاموش بیٹھی عرشیہ کا ہاتھ پکڑا تو عرشیہ نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑے، مگر وہ ڈھیٹ بنا اس سے پکڑا رہا۔ ہاں تو بھائی بیلن سے تمہارا حشر تو برا ہونا ہی ہے، بھابھی نے فوراً کہا تو ایک کہا پڑا تھا۔ اچھا یعنی زوار بھائی والا وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے، وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے بولا تھا تو سب کی ہنسی پر بھابھی جھیم گئی۔ ہنسی مذاق میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کھانا کھلنے پر سبھی لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تو آریان نے عرشیہ کی طرف جھک کر کہا، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اور پلیز یوں منہ بنا کر تو مت بیٹھو۔ اس کی تعریف پر عرشیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر آخری الفاظ اس کے دھڑکتے دل کو خاک کر گئے۔ اس نے خواہ نظروں سے آریان کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے ہونٹوں سے لگا کے عرشیہ کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ سٹیج خالی ہونے پر علیزے عرشیہ کے پاس آ کر اپنے جانے کا بتانے لگی۔ علیزے پلیز رک جاؤ نا یار، ابھی تو سنگنگ پروگرام بھی شروع ہونا ہے، ابھی تو صرف 10 بجے ہیں، پلیز۔ سجی سوری عرشیہ نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کی تھی۔ نہیں عرشیہ، وہاں گھر میں سبھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اور دوسرا سنگنگ پروگرام مزید 1 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ علیزے نے اس کی ضد پر پریشانی کا اظہار کیا۔ ہاں تو کیا ہوا، نکاح بھی تو روز روز نہیں ہوتا نا، عرشیہ نے منہ بنا کر کہا تو اس کے قطعی جواب پر علیزے نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، کیا بکواس کریے تم عرشیہ، ابھی آریان تمہاری یہ باتیں سن لے تو مارے صدمے کے وہیں بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے اس کا ذہن بٹایا تو بے اختیار عرشیہ روحانسی ہونے لگی۔ اسے اپنے نقصان یاد آیا اور اس نے نظر اٹھا کر آریان کو ڈھونڈا جو اپنے دوستوں میں گھیرا کہہ لگا رہا تھا، اتنا چلاک شوہر کسی کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ساری زندگی کا عذاب میرے پلے باندھ دیا۔
عرشے کی بات پر علیزے کو ہنسی آئی۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں، کسی نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ صحیح کہہ رہا تھا اریان، یا تو میں ماما کو کہیں سے ملی ہوں یا بابا کی پہلی بیوی کی بیٹی ہوں۔ اس کی بات پر علیزے کی بے ساختہ ہنسی گونجی تھی، اور یہ ہنسی کسی پر بجلیاں گرا رہی تھی، کسی کا چین و قرار لوٹ رہی تھی، لیکن علیزے کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ دیکھو نا تم خود کیسے ہنس رہے مجھ پر۔ عرشے کی نگاہوں کے تعاقب میں علیزے نے بھی اس طرف دیکھا، اور پھر علیان پر سے پھسلتی نظر اس کی نظر زیغم یار خان پر ٹھہر گئی، جس کی پرتوش نظروں کا اس وقت وہی مرکز تھی۔ یہ شخص کون تھا اور اسے کب سے اور کہاں سے جانتا تھا، جبکہ وہ اسے بالکل بھی پہچان نہیں پا رہی تھی؟ ہاں، لیکن اس کا چہرہ ضرور جانا پہچانا لگ رہا تھا، جیسے اس سے پہلے کبھی دیکھا اس نے کہیں، مگر کہاں؟ میں ابھی آتی ہوں عرشیا۔ جو ہی اس نے عرشیا سے جھک کر کہا تو پھر وہ ڈائی سے اتر کر مسز ملک یعنی عرشیا کی موم کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ عرشیا کو منع نہیں کر سکی تھی، لیکن مسز ملک سے کہہ کر وہ گھر جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا اب یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کسے تلاش کر رہی ہیں آپ میڈم؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہو کر اس کا صبر اور ضبط آزمانے کے لیے اس سے پوچھنے لگا۔ کسی کو بھی، لیکن آپ کو تو ہرگز تلاش نہیں کر رہی، اس نے غصے سے کہتے ہوئے قدم بڑھائے۔ تم 1 سال کے عرصے میں بھی بالکل نہیں بدلی، وہی انداز ہے تمہارا، اور لہجے میں بھی وہی کڑواہٹ۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک کر اس پر ریمارکس پاس کر رہا تھا۔ علیزے نے بھی ٹھہر کر بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں، لیکن اگر یہ پیار سے دیکھیں تو۔ وہ شرارت سے بولا، اور اس کی آنکھوں کو چھونے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ شٹ اپ اینڈ ڈونٹ ٹچ می، وہ دانت پیس کر بولی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور انگلی اٹھا کر اس سے وارننگ دینے لگی۔ تم جیسے گھٹیا انسان صرف لڑکی کو چھونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہو اپنی نفس کی تسکین کے لیے، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں جو تمہاری دولت، تمہارے سٹینڈرڈ سے متاثر ہو کر تمہاری گھٹیا حرکتوں اور باتوں کو نظر انداز کر دوں۔ اور میرے راستے میں اگر دوبارہ آئے یا مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے اور تمہاری نام نہاد عزت کے لیے بھی۔ گاٹ اٹ؟ مڑ کر تیز قدموں سے وہ یہ کہہ کر مسز ملک کی طرف بڑھ گئی۔ زیغم خان اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا۔ کیوں علیزے کیوں؟ اس نے مٹھی بند کی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں تو بہت پیار سے اپنانا چاہتا تھا تمہیں، مگر تم نے مجھے بھسم کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور کچھ دیر پہلے والا خوشگوار موڈ کا اب نام و نشان تک نہیں تھا۔ سویٹ گرل، اگر تم اپنی دوست کے اتنے امپورٹنٹ موومنٹ پر نہیں روکے گی تو پھر یہ موقع کب آئے گا؟ مسز ملک خفکی سے بولی تھی۔ تم ایسا کرو کہ آج رات یہیں رک جاؤ۔ نہیں آنٹی، آپ کی بات ٹھیک ہے، پر میں انکل سے اجازت لے کر نہیں آئی، اور ویسے بھی وہ ایسے مناسب خیال نہیں کریں گے۔ علیزے نے سہولت سے انکار کیا۔ اوکے ڈیئر، ایز یو وش۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا مسکرائی تو ان کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ پلیز آنٹی، آپ عرشے کو سمجھا دیجیے گا۔ اس نے جانے سے کہا تو وہ بولی، اوکے ڈونٹ ویری، میں اسے سمجھا دوں گی۔ ان کے الفاظ پر اس نے پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بندہ ہنوز اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ تو شوخ چنچل مزاج تھی اور نہ ہی فوراً بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھی۔ لندن میں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک کے سفر میں اس نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد بھی عرشیا کی مستقل مزاجی اور محبت بھرے دوستانہ مزاج نے اسے اس سے دوستی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہی اس کی واحد دوست تھی جو اس کے بہت قریب تھی، ورنہ وہ اپنے دکھ اور تکلیف غم سب دل تک محدود رکھنے والی لڑکی تھی۔ جس قسم کا اس کا مزاج تھا، اس کے لحاظ سے اس کی فرینڈز کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے عرشیا کے علاوہ ہر بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا ہی تھا، اور آج تو اس انسان نے حد کر دی۔ آج تک کسی کی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہی بات سوچتے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ 2 آنکھیں اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ زیغم یار خان سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، اور اس کی کنپٹی کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی۔ اس نے باہر کھڑے اپنے گارڈز کو حکم دیا، ایک پکچر بھیج رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے ابھی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ جتنا برداشت کرنا تھا علیزے بی بی کر لیا، اب تمہاری باری۔ زیغم خان کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی وہ باہر نکل کر پارکنگ میں اپنی گاڑی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسے اپنی کار کے پاس کھڑے کچھ گارڈز نظر آئے۔
وہ آگے بڑھی ہی تھی جب ان میں سے ایک گارڈ نے موبائل میں کچھ دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ حیران ہو کر پلر کی اوٹ میں ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ یہ لوگ کس کا انتظار کر رہے تھے اور میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کچھ دور بیٹھے واچ مین سے پوچھا، بابا یہ کس کے گارڈ ہیں اور یہ کیا یہ ہوٹل کے ہیں؟ ارے نہیں بیٹا، یہ تو مشہور سیاست دان پولیٹیشین سردار شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یار خان کے گارڈز ہیں۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے بابا، میں سمجھ گئی۔ اس نواب کی بگڑی ہوئی اولاد نے اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اب کی بار اس کا واسطہ علیزے تیمور سے پڑا تھا۔ وہ تعداد میں 4 گارڈ تھے جن کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ تھا۔ اب ان کا تو کچھ بگاڑ سکتی نہیں تھی، خود کو ہی یہاں سے اس نے نکالنا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے کو آواز دی جو شاید ویٹر تھا اور اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہا تھا۔ یس میم، بتائیے۔ دیکھیے، آپ میری گاڑی پارکنگ سے کچھ دور روڈ پر کھڑی کر دیں، اس کے لیے میں آپ کو 5,000 دوں گی۔ بس آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے۔ ویٹر کے منہ کھول کر دیکھنے پر اس نے پیسوں کا بول کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ ٹھیک ہے میم، میں کر لیتا ہوں۔ اس بیچارے غریب آدمی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اتنے سے کام کے 5,000 روپے مل رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی کار کا پوچھ کر چابی لے کر جانے لگا۔ اور ہاں، ایک اور بات بتاؤ، کیا یہاں کوئی دوسرا دروازہ بھی موجود ہے؟ یس میم، کچن کے بیک سائڈ پر ہے جو سامان کے لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے، آپ جاؤ۔ ایلیزا اس کی بات سن کر جلدی سے کچن کے اندر گئی۔ انکل، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ آج اسے بس یہاں سے کسی بھی طرح نکلنا تھا۔ وہ اس جلاد اور اس کے گارڈز کے سامنے اپنا تماشا بنوانا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا، یہاں سے آپ چلی جاؤ، یہ ہوٹل کا بیک سائڈ ہے۔ کک کوئی نرم دل بندہ تھا، اس کی کوئی پریشانی سمجھ کر وہ اس کو راستہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ ایلیزا نے روڈ پر آ کر ویٹر کو پیسے دیے اور خود گھر آ گئی۔ کمینہ انسان، اب پکڑ کر دکھا مجھے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ تمام راستے وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر جب ڈریس چینج کر کے بیڈ پر آ کر لیٹی تو الجھ کر اپنے آپ سے بولی، علیزہ تیمور وہ کون ہے جو تم سے واقف ہے مگر تم نہیں؟ اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں پھر سوچا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ زیغم خان نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، میم تو باہر آئی نہیں ابھی تک۔ نہیں ہے وہ یہاں پر۔ زیغم خان کی چیخ نے گارڈز کی آواز حلق میں ہی روک دی۔ اس نے گارڈ کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، تم لوگوں کو چھوڑ کر گیا تھا نا میں، پر کہاں گئی وہ؟ جواب دو مجھے۔ اس کے مکوں سے ایک بار پھر گارڈز کی درگت بننا شروع ہو گئی تھی۔ خان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سین بن جائے گا، میڈیا کو پتہ چل جائے گا۔ زیغم خان روڈ پہ ہی سب کو پیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ تبھی شیر خان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر گارڈ سے دور کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناممکن تھی۔ زیغم خان پاگل بنا گارڈز کو پیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ خان، شاید وہ دوسرے رستے سے کہیں چلی گئی ہوں، میں اندر سے CCTV فوٹیج لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد زیغم خان شیر خان کے موبائل میں اسے ویٹر کو چابی دیتے اور باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بیوٹی اینڈ برین۔ علیزی کی حرکتوں پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اپنی شیرنی کی چالاکی دیکھ کر اس کا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا۔ شیر خان، مجھے اس کے گھر کا ایڈریس اور ساری ڈیٹیلز چاہیے، اور وہ بھی صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر۔ اور ان سب کو ٹائسن کے ساتھ سخت ٹریننگ دو۔ جن کو ایک لڑکی بیوقوف بنا سکتی ہے وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ اس نے گارڈز کے بارے میں کہا۔ ٹائسن اس کا پالتو وائٹ شیر تھا جو اس نے خاص اپنی پسند سے افریقہ سے منگوایا تھا۔